اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا انسان کامل بننا ممکن ہے؟ آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی شورۂ آفاق کتاب انسان کامل میں ایک ایسی شخصیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جو روحانی، اخلاقی، فکری بلندیوں پر فائز ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں اس عظیم کتاب کا آڈیو بک آسان، جامع اور متاثر کن انداز میں۔ یہ ہے انسان کامل کا 10واں حصہ۔ پچھلے حصوں کے لیے آپ پلے لسٹ بنا میں انسان کامل میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 46 میں خداوند متعال بیان کرتا ہے، اور ایسے بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہتر اللہ والوں نے جہاد کیا، پھر ان کو خدا کی راہ میں جو مصیبت پڑی اس پر نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ بودا پن کیا، نہ دشمن کے آگے گر گڑائے، اور خدا تو ثابت قدم رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کامل انسان، برتر انسان، مثالی انسان، بلند مرتبہ اور سرفراز انسان، ان کے بارے میں جو مختلف مکاتب ہیں ان میں سے ایک مکتب قدرت ہے۔ اس مکتب کی نظر میں کامل انسان مقتدر اور صاحب قدرت انسان کے مساوی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس مکتب کے نزدیک کمال طاقت کے مساوی اور نقص عجز و ناتوانی کے مساوی ہے، یعنی انسانوں میں جو زیادہ طاقتور ہے وہ زیادہ کامل ہے، اور جو زیادہ کمزور ہے وہ زیادہ ناقص ہے۔ نیز حق اور عدالت کی بنیادی طور پر کوئی حقیقت نہیں، اور قوت و طاقت کے بغیر ان کے کوئی معنی نہیں ہے۔ ہم عموماً اس طرح سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے قطع نظر کہ یہ قوت فتح مند ہو یا وہ قوت، ان میں سے ایک حق اور عدالت اور دوسری باطل اور ظلم۔ اب ممکن ہے کہ ایک موقع پر حق باطل کو شکست دے اور اس پر فتح پائے، یا پھر معاملہ اس کے برعکس ہو، یعنی باطل حق پر فتح پا لے۔ البتہ قرآن کی منطق کے مطابق آخری فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، باطل کی فتح وقتی ہوتی ہے۔ قرآن کے نقطہ نظر کے مطابق یہ بات بے حد قابل توجہ ہے، لیکن اگر دو طاقتیں ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں، ایک طاقت دوسری کو شکست دے دے، تو یہ کہنا قرآن کے نظریے کے مطابق نہیں کہ فتح پانے والی طاقت حق ہے اور جو شکست کھا جائے وہ باطل۔ جو کام ایک طاقتور اور مقتدر شخص کرے اس دلیل سے کہ وہ شخص طاقتور ہے، اس کا وہ کام عین عدالت ہے، یہ بھی ایک مکتب فکر ہے، اور اس کی جڑیں سقراط سے قبل کے دور تک پہنچتی ہیں۔ سقراط حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 400 سال پہلے گزرا، اور اس وقت سے اب تک تقریباً 2400 سے 2500 سال گزر چکے ہیں۔ سقراط سے پہلے فلسفیوں کا ایک گروہ تھا کہ جسے سوفسطائی کہا جاتا تھا۔ وہ اجتماعی مسائل میں ایسا ہی نظریہ رکھتے تھے، لیکن ان کا یہ نظریہ سقراط، افلاطون، ارسطو جیسے فلسفیوں کے ظہور سے کہ جو یونان میں ہی منسوخ ہو گیا، اور پھر مسیحیت آ گئی جو کلی طور پر اس طرز فکر کے برعکس ہے۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ مسیحیت طاقت کی تبلیغ نہیں کرتی بلکہ وہ کمزوری کا پرچار کرتی ہے، یعنی وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو بایاں گال بھی اس کے آگے کر دو، اس کے مقابل اپنا دفاع نہ کرو۔ یہ ایک طرح سے کمزوری کی تبلیغی ہے۔ اولاً مسیحیت کے فروغ اور ثانیاً اسلام کے ظہور کے باعث دنیا میں اس قسم کے خیالات یعنی سوفسطائیوں کے نظریے کے لیے کوئی گنجائش نہ رہی۔ اگرچہ قدرت اور قوت کے بارے میں اسلام کی اپنی ایک خاص منطق ہے جس کی وضاحت ہم بعد میں کریں گے، لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ وہ اس معاملے کو اس طرح پیش نہیں کرتا کہ قوت حق و عدالت کے مساوی اور حق و عدالت قوت کے مساوی ہیں، جیسا کہ خود اہل یورپ بھی کہتے ہیں کہ طاقت حق ہے، مائٹ از رائٹ، یعنی حق ہی طاقت ہے۔ یوں ایک مرتبہ پھر سرزمین مغرب میں یہی خیال زندہ ہو گیا کہ حق طاقت کے مساوی ہے۔ پہل یہ خیال سیاست کے فلسفے میں ظاہر ہوا، یعنی سیاست تک محدود رہا اور آگے نہیں بڑھا۔ اٹلی میں ایک عالم اور فلاسفر گزرا ہے جس کا نام میکیاولی تھا۔ اس نے اپنے سیاسی فلسفے کی بنیاد اقتدار اعلیٰ پر رکھی۔ وہ کہتا ہے سیاست میں جو واحد چیز ملحوظ خاطر رکھنی جانی چاہیے وہ اقتدار اعلیٰ ہے۔ بس سیاست میں اس کے علاوہ کسی دوسرے اصول کے ذریعے سیاسی مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ جھوٹ، فریب، مکر، جھوٹی قسمیں،
خیانت کرنا، حق سے روگردانی وغیرہ جیسے مسائل کو سیاست میں زیر بحث نہیں لانا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ اور فلسفی بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اس نظریے کو فقط سیاست میں پیش نہیں کیا بلکہ اسے ایک عام اخلاقی اصول کے طور پر پیش کیا۔ سیاستدانوں کو کھلی چھٹی دے دی، یہاں تک کہ بنیادی طور پر وہ اس بات کے معتقد ہو گئے کہ اخلاق عالیہ اور مقام انسانیت کا ضامن بس میکیاولی کا نظریہ سیادت ہی ہے۔ نیٹشے جو جرمنی کا ایک مشہور فلسفی گزرا ہے، جو دنیا کے معروف فلسفیوں میں سے ہے، اپنی زندگی کے آخری دور میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے اس کی طبیعت میں جنون کے آثار شروع یہ ہی شخص سے بہت ظاہر بڑا تھے۔ مصنف ہے۔ اس نے طاقت کو اخلاقی بنیاد قرار دیا، طاقت کو ایک عام اخلاقی اصول کے طور پر پیش کیا۔ یہاں ایک تمہید ضروری ہے، وہ یہ کہ تقریباً 4 صدیاں پہلے یعنی کہ 16ویں صدی عیسوی میں سائنس اور منطق میں ایک انقلاب رونما ہوا۔ دنیا کے عظیم فلسفیوں میں سے ڈیکارٹ فرانسیسی اور بیکن برطانوی، یہ 2 ایسے اشخاص ہیں جنہیں جدید علم اور دانش کا پیشرو کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کا بالخصوص بیکن کا علم کے بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ جس نے علم کے متعلق تمام گزشتہ نظریات کو بدلا۔ یہ نظریہ جہاں علوم کی ترقی اور انسان کی فطرت پر غیر معمولی تسلط کا موجب قرار پایا، وہیں انسانوں کے فاسد اور گمراہ ہونے کا سبب بھی بنا۔ یعنی اسی نظریے نے انسان کو انسان کے ہاتھوں آباد کیا اور اسی نے انسان کو خود انسان کے ہاتھوں برباد اور فاسد کر دیا۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ بیکن سے پہلے علم کے بارے میں بنی نوع انسان میں اشخاص فلاسفہ اور بالخصوص بانیان مذاہب نے علم کو قدرت اور طاقت کے حصول کی خاطر نہیں بلکہ حقیقت تک پہنچنے کی خاطر استعمال کیا تھا۔ یعنی وہ بزرگ اور خصوصاً بانیان مذاہب انسان کو علم حاصل کرنے کا شوق دلاتے ہوئے اپنے کلمات میں جس چیز پر زور دیتے وہ یہ تھی کہ اے انسان، عالم بن اور یہ جان لے کہ علم تجھے حقیقت تک پہنچائے گا۔ علم انسان کے حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور اسی بنا پر اس کو تقدس حاصل تھا اور اسے ایک مقدس حقیقت سمجھا جاتا تھا۔ علم انسان کی دنیاوی منفعتوں سے بلند اور مادی امور سے بلند تر تھا، چنانچہ علم کو ہمیشہ مال و دولت کے مقابلے پر رکھا جاتا تھا کہ آیا علم بہتر ہے یا مال۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فارسی اور عربی دونوں زبانوں کی ادبیات میں یہ موازنہ کیا گیا اور علم کو دولت پر ترجیح دی گئی ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر فارسی کا ہے، وہ کہتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، حضرت ادریس کو علم دیا گیا اور وہ اس کی برکت سے آسمان پر پہنچ چکے ہیں، اور ادھر قارون کو سونا چاندی ملا اور وہ اس کی نحوست کے ساتھ زمین میں دھس گیا تھا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بھی علم اور مال کے درمیان موازنہ کیا اور علم کو مال پر ترجیح دی ہے، یعنی کہ آپ علم کو ہمیشہ ایک مقدس چیز سمجھتے تھے اور اسے مادی امور اور مادی فوائد سے بلند تر گردانتے تھے، جیسا کہ نہج البلاغہ کے کلام نمبر 147 صفحہ نمبر 850 میں مولا علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں، اے کمیل، علم کی شناسائی ایک دین ہے جس کی اقتدا کی جاتی ہے، اس سے انسان اپنی زندگی میں دوسروں سے اپنی اطاعت منواتا ہے اور مرنے کے بعد نیک نامی حاصل کرتا ہے۔ یاد رکھو کہ علم حاکم ہوتا ہے اور مال محکوم۔ اسی طرح ایک اور ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا، مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ آپ قرآن مجید کو بھی دیکھیں کہ اس نے علم اور اس کے تقدیس کو کس شان سے بیان کیا۔ علاوہ ازیں حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت، آپ کو اسماء کی تعلیم، ان کا علم کہ جس سے فرشتے بھی بے خبر تھے، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں ملاحظہ کریں کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب کے سب جھک گئے مگر شیطان نے انکار کیا، غرور میں آ گیا اور کافر ہو گیا۔ یعنی اے ملائکہ، اے فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو کیونکہ آدم وہ چیز جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ لیکن پھر وقت آ گیا کہ جب بیکن اٹھا اور اس نے کہا کہ علم انسان کے لیے تفریح کا ذریعہ ہے۔ یہ کہنا کہ علم کے پیچھے اس لیے جائیں کہ ہم حقیقت کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، حقیقت کا دریافت کرنا بجائے خود ایک مقدس چیز ہے، یہ بات صحیح نہیں، بلکہ انسان کو چاہیے کہ علم کو زندگی کی خدمت پر لگا دے۔ اچھا علم وہی ہے کہ جو انسان کے کاروبار زندگی میں مددگار ثابت ہو، وہ انسان کو طاقت دے، انسان کو فطرت پر مسلط کر دے۔ یہی وجہ ہوئی کہ علم نے اپنا آسمانی
اور روحانی پہلو زمینی اور مادی پہلو کے سپرد کر دیا، یعنی علم اور تحقیق کا راستہ بدل گیا۔ ان کا رخ زیادہ سے زیادہ فطرت کے اسرار و رموز دریافت کرنے کی جانب مڑ گیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انسان فطرت پر مسلط ہو جائے۔ چلیے، وہ فطرت پر مسلط ہو گیا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بہتر طور پر زندگی بسر کرے گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ زندگی کے لیے زیادہ سہولتیں فراہم کرے گا۔ ہاں، تو اس نظریے نے ایک لحاظ سے تو بنی نوع انسان کی بہت ہی عظیم خدمت انجام دی، کیونکہ علم اس کائنات کے اسرار و رموز دریافت کرنے کے راستے پہ لگ گیا تاکہ انسان فطرت پر تسلط حاصل کرے، اس سے بہرہ مند ہو۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو علم نے یہ جو کچھ کیا بہت اچھا کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی علم نے اپنی تقدیس، اپنا اعلیٰ مقام کھو دیا۔ اس وقت بھی علوم دینیہ کے جو طلباء پرانے تعلیمی مراکز میں قدیم معیارات کے مطابق تعلیم پا رہے ہیں، ان کے نزدیک علم کی وہی قدر و قیمت ہے کہ جو مثلاً کتاب آداب المتعلمین اور کتاب منیت المرید میں بیان کی گئی ہے۔ ان کی کتابوں میں روایات، احادیث اور ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن کے مطابق علم ایک مقدس اور پاکیزہ چیز ہے۔ ان روایات اور احادیث میں حکم دیا گیا ہے کہ جب ہم کسی علمی مرکز میں سبق لینے جائیں، ہمیں وضو کر کے پاک ہو کر جانا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے۔ وہاں کے استاد اور معلم طلباء کے نزدیک ایک خاص احترام اور جلال کے حامل ہیں، انہیں ایک خاص تقدس حاصل ہے اور وہ طلباء واقعی دل کی گہرائیوں سے استاد کا ادب کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دولت کی خاطر علم حاصل کرنا چاہے تو اسے اپنے دل میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اس لیے علم حاصل کروں تاکہ آئندہ اس سے مال و دولت کماؤں۔ یا اگر معلم طلباء کو تعلیم دینا چاہے، اس کا مقصد تعلیم کے بدلے میں دولت حاصل کرنا ہو، تو وہ اسے علم کے مقام کی گراوٹ سمجھتا ہے۔ لیکن جدید نظام تعلیم کے جو بیکن وغیرہ کی بتائی ہوئی ڈگر پر چل رہا ہے، اس میں تعلیم و تعلم کا عمل اپنے تقدس مکمل طور پر کھو چکا ہے۔ ایک طالب علم کہ جب علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے نزدیک یہ آئندہ زندگی میں دولت کمانے کی تیاری کا عمل ہوتا ہے۔ اس روش کے مطابق اگر ایک شخص اسکول یا یونیورسٹی میں جاتا ہے تاکہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر، انجینئر بن جائے، بہتر زندگی کا سامان فراہم کرے، یا ایک شخص بازار میں جاتا ہے تاکہ ایک تاجر کا شاگرد بن کر دولت کمانے کے قابل ہو جائے، تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ وہ بھی روپے پیسے کے پیچھے جاتا ہے اور یہ بھی روپے پیسے کے پیچھے جاتا ہے۔ وہ اپنے معلم کے بارے میں بھی کچھ اس انداز سے سوچتا ہے کہ یہ صاحب ہر مہینے اتنی ساری فیس لے لیتے ہیں، فیس کی ادائیگی کے بارے میں اسے یہ الفاظ کہنے بھی چاہیے۔ جیسا کہ عملی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں، کوئی عجب نہیں کہ ایک شاگرد پیٹھ پیچھے اپنے استاد کو چند گالیاں دینے میں کوئی شرم محسوس نہ کرے، اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ بیکن آیا، اس نے کہا علم طاقت کے لیے ہے، علم اس لیے ہے کہ طاقت کی خدمت کرے، دانائی صرف توانائی کے لیے ہے، کسی اور چیز کے لیے نہیں۔ ابتدا میں تو اس نظریے کے برے اثرات ظاہر نہیں ہوئے، لیکن بتدریج جب انسان علم سے فقط طاقت چاہنے لگا تو نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ہر چیز قدرت اور طاقت کی خدمت میں لگ گئی۔ اس وقت دنیا کا پہیہ اسی محور پر گھوم رہا ہے کہ علم مکمل طور پر طاقتوں کی خدمت میں لگا ہے۔ دنیا میں علم کبھی بھی اتنا قیدی نہیں بنا، طاقتوروں کی خدمت میں نہیں جتا رہا جتنا آج ہے۔ یعنی دنیا کے صاحبان علم طاقتوروں کے قیدی ہیں۔ مثلاً آئنسٹائن کو لیجئے، اس کا علم کس کی خدمت میں ہے؟ وہ روز ویلڈ کی خدمت میں ہے۔ یعنی آئنسٹائن روزو بیلٹ کا خادم بن گیا، اور یہ اس کی بس کی بات نہیں کہ خادم بنے یا نہ بنے۔ علم امپیرلزم کے کیمپ میں ہو یا پھر سوشلزم کے کیمپ میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس وقت وہ ہر جگہ طاقت کی خدمت میں مصروف ہے۔ یہ علم نہیں بلکہ طاقت ہے کہ جو اس دنیا پر حکم چلا رہی ہے۔ اس لیے آج کل ہمارا یہ کہنا کہ ہماری دنیا علم کی دنیا ہے، ہمیں اس بات میں تھوڑی سی تصحیح کر لینی چاہیے۔ ہماری دنیا علم کی نہیں بلکہ طاقت کی دنیا ہے۔ یعنی علم ہے لیکن آزاد نہیں، یہ علم طاقت اور جبر کی خدمت میں مصروف ہے۔ لہٰذا دنیا میں جو اختراع، انکشاف ہوتا ہے، اسے طاقت کی خدمت پر لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے انسانوں کو قتل کرنے کے لیے خطرناک اسلحہ تیار کیا جاتا ہے۔ یعنی علم پہلے وہاں جاتا ہے، پھر کچھ بچ جائے تو انسان کے دوسرے کاموں کی خدمت میں صرف کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اکتشاف بھی ہوتا ہے، سوائے اس کے
جو اس کے کام کا نہ ہو وہ طاقت کی خدمت میں ہی جاتا ہے۔ اگر وہ طاقت کے کام کا ہو تو پہلے اسے وہیں لے جایا جاتا ہے، جب تک ضروری ہو اسے خفیہ رکھا جاتا ہے کیونکہ طاقت کو اس کی حاجت ہے۔ جب وہ یہاں ضرورت سے زائد ہو جاتا ہے تو پھر اسے زندگی کے دوسرے شعبوں کی خدمت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ جو راستہ بیکن نے اختیار کیا وہ لازمی طور پر اس راستے سے جا ملتا ہے کہ جو نیتشے اور میکیاولی نے، بالخصوص جو کچھ نیتشے نے بتایا تھا۔ ایک اور نظریہ بھی دنیا میں پیدا ہوا اور وہ نیتشے کے لیے ایک اور سہارا بنا۔ وہ ڈارونزم کے اصولوں میں سے ایک اصول تھا۔ خود ڈارون ذاتی طور پر ایک عیسائی تھا۔ وہ ایک ایسا آدمی نہیں تھا جو خدا کا مخالف ہو، وہ ایک مذہبی آدمی اور مخلص عیسائی تھا۔ اس کی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ جانکنی کے عالم میں اس نے عیسائیوں کی مقدس کتاب اپنے چھاتی پر رکھی ہوئی تھی اور اسے بھینچ رہا تھا، خود بھی اپنی صریحی کلمات میں خدا کے وجود کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے مسیح علیہ السلام سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتا، لیکن اس کے باوجود دنیا میں ڈارون کے اصولوں سے از حد غلط فائدہ اٹھایا گیا اور شاید وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو مگر ہو گیا۔ مادہ پرستوں نے ڈارون کے اصول ارتقاء کو خدا کی ہستی سے انکار کا ذریعہ بنایا۔ یہ بجائے خود ایک داستان ہے۔ فلسفے سے ایک اور غلط فائدہ اخلاق یعنی ایک مثالی برتر کامل انسان کی تعبیر کے بارے میں اٹھایا گیا، کیونکہ اس کا ایک اصول اپنی جنگ کی خاطر جنگ بھی تھا۔ ڈارون نے جن 4 اصولوں کی بنیاد رکھی ان میں ایک حب ذات ہے، یعنی ہر حیوان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا تھا تنازع بقا۔ اس کا اصول یعنی اس نے کہا اس دنیا میں زندگی کی بنیاد تنازع بقا پر ہے، جاندار ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہے، جو زیادہ طاقتور ہے وہ باقی رہتا ہے۔ انہی فطرت کی چھلنی میں بھٹکایا جاتا ہے۔ یہ جنگ فطرت کی چھلنی ہے اور مسلسل چھانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں جو حیوانات ایک دوسرے کے خلاف ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، فطرت ان کو چھانٹتی ہے۔ ان میں سے جو بہتر ہو اسے بقا کے لیے چن لیتی ہے، یعنی اس کو جس نے جنگ میں اپنے بہتر حفاظت کی اور حریف کو ختم کر دیا۔ اب ڈارون کے اس اصول پر اعتراضات کیے گئے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ موجودات باقی رہتے ہیں لیکن اس کی وجہ بقا کے لیے قوی یا بہتر ہونا نہیں۔ اس کے باوجود نیتشے نے اس اصول سے نتیجہ اخذ کیا اور کہا کہ تمام موجودات حتیٰ کہ انسان میں بھی تنازع بقا زندگی کا بنیادی اصول ہے، چنانچہ وہ انسان کے جو زیادہ طاقتور ہو باقی رہتا ہے اور اسے باقی رہنا بھی چاہیے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ فطرت برتر انسان کی جانب سفر کرتی ہے اور یہ وہی چیز ہے کہ جس سے ہم کامل انسان مراد لیتے ہیں۔ تاہم وہ کہتا ہے کہ برتر انسان سپرمین اور کامل انسان کو کسی آئندہ وقت پر وجود میں آنا چاہیے۔ اب ہم اس سے سوال کرتے ہیں کامل انسان سے کیا مراد؟ تو وہ کہتا ہے زیادہ طاقتور انسان، ایسا انسان کہ جس میں ضعیف پرور اخلاق ہرگز موجود نہ ہو۔ اس کی نظر میں ضعیف پرور اخلاق کون سے ہیں؟ یہ وہی ہیں کہ جنہیں ہم آج کل محبت کرنا، مہربانی کرنا، احسان کرنا، خدمت خلق کرنا کہتے ہیں۔ وہ مزید کہتا ہے کہ یہ اخلاق نہیں، کیونکہ انہوں نے ابو البشر کو بلندی سے زمین کی پستی میں پہنچایا۔ یہی ہیں کہ جو انسان کے ارتقاء میں معنی ہیں، یہی ہیں کہ جو برتر انسان، طاقتور انسان، زیادہ کامل انسان کے ظاہر ہونے میں معنی ہیں۔ کامل انسان وہی ہے کہ جس میں کمزوری کی علامتیں اور وہ چیزیں کہ جنہیں ہم کمال شمار کرتے ہیں موجود نہ ہوں۔ لہٰذا وہ سقراط کا بھی دشمن ہے اور مسیح کا بھی دشمن۔ وہ کہتا ہے سقراط نے اپنے اصول اخلاق میں عفت، پاکیزگی، عدالت، مہربانی کی تعلیم دی۔ اس نے بہت برا کیا، بلکہ اس کے نظریے کے مطابق سقراط سے بھی بدتر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے محبت اور مہربانی کے ضمن میں یہ سب کچھ کہا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری کے نقاط ہیں۔ انسان ان سے جس قدر دوری رکھتا ہے اتنا ہی کمال کے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ کمال کے معنی توانائی اور نقص کے معنی ناتوانی کے ہے۔ یہ چیزیں نقص سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اصل بات صحیح راستے سے کہاں تک ہٹ گئی۔ زیادہ وضاحت کی خاطر ہم ان کی کچھ اقوال بیان کرتے ہیں کہ جو تاریخ فلسفے کی اکثر کتابوں میں نقل ہوئے ہیں۔ میں نے فروغی کو دوسروں سے بہتر پایا ہے، لہٰذا میں آپ کی خاطر وہ اقوال پیش کرتا ہوں کہ جو فروغی نے نقل کیے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب سیر حکمت دراروپا میں کہتا ہے
کہ دنیا کے تمام اہل دانش نے خود پرستی کو برا، دوسرے پر شفقت کو اچھا سمجھا، نفس کی کمزوری اور عیب گردانا چونکہ مسئلہ بحث طلب ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس بارے میں گفتگو کریں کہ آیا شفقت اور مہربانی نفس کی کمزوری ہے یا نہیں۔ اس نے شوپنہاور کے اس عقیدے کی تصدیق کی ہے کہ دنیا میں بنیادی چیز زندگی کی خواہش ہے، لیکن اس کے اس خیال کی مخالفت کی ہے کہ زندگی کی خواہش بری چیز ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ وجود زندگی کا طالب ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ زندگی یہ طلب بالکل درست ہے۔ زندگی کی خواہش در حقیقت طاقت کی خواہش ہے۔ ڈارون کی آراء میں سے نیچے نے بقا کی کوشش کو قبول کر لیا اور اسے تنازع کے معنوں میں لیا، گویا جس چیز کو دوسروں نے ڈارون کی فاسد رائے کا نتیجہ سمجھا اس نے اسے درست قرار دیا، یعنی اس کے نزدیک افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کشمکش کی حالت میں ہوں، طاقت حاصل کریں اور دوسروں پر غلبہ پائیں۔ عالم آخرت کے پیشتر خیرخواہوں نے اکثریت کے حالات کی رعایت کو واجب شمار کیا اور کہا ہے کہ دنیا کے امور کا دار و مدار عوام کی اچھی حالت پر ہے۔ اس کے برعکس نیچے نے اکثریت کو ذلیل سمجھا، فقط قلیت یعنی خواص کو خوشحالی کا حقدار شمار کیا۔ نیچے کی سوچ کی بنیاد یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ طاقتور ہو، اس کی زندگی از حد خوش اور پرمسرت ہو، نیز اس کا نفس زیادہ شگفتہ اور زیادہ طاقتور ہو، نیز اس کا نفس میلانات اور مطالبات سے بھرا پڑا ہو۔ اس بارے میں بحث بیکار ہے کہ دنیا کی زندگی اچھی یا بری اور اس کی حقیقت کیا ہے، کوئی شخص بھی اس کا پتہ نہیں چلا سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بہتر ہوتا کہ ہم دنیا میں آئی ہی نہ ہوتے۔ مجھے علم نہیں، شاید ایسا ہی ہو، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ اچھا ہوا یا برا ہوا، بہرے طور میں اس دنیا میں آ گیا ہوں، اس کی اچھائی برائی کو نہیں جانتا، پھر بھی مجھے اس دنیا سے لطف اندوز ہونا چاہیے اور جتنا زیادہ لطف اندوز ہوں اتنا بہتر۔ یہ سوچنے کا وہی انداز ہے کہ جو معاویہ کا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ ہم دنیا کی نعمتوں کے مزے لوٹتے رہیں اور لوٹتے رہیں گے۔ جو چیز اس مقصد کے حصول میں مددگار ہو وہ اچھی، خواہ وہ سندلی ہو، بے رحمی ہو، مکر و فریب، جنگ و جدال ہی کیوں نہ ہو، اور پھر جو چیز اس مقصد میں مزاحم ہو وہ اس کے خلاف ہے، وہ بری ہے، خواہ وہ سچائی، مہربانی، فضیلت، تقوی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات غلط ہے اور عالم انسانیت کی ترقی کے منافی ہے کہ لوگ، قبیلے، قومیں یکساں حقوق رکھتے ہیں۔ اس کے بجائے لوگوں کے دو گروہ ہونے چاہیے، ایک وہ کہ جو زبردست اور آقا ہوں، دوسرے وہ کہ جو ماتحت اور غلام ہوں۔ شرافت اور بڑائی زبردست لوگوں کا حق ہے، وہی اس دنیا کے وجود میں آنے کا مقصد ہے، اور کمزور لوگ محض ان کی اغراض پوری کرنے کا ذریعہ۔ دنیا کی ترقی اور زندگی کی ہماہمی بڑے اور زبردست لوگوں کی بدولت وجود میں آتی ہے کہ جو محدود تعداد میں ہیں۔ اکثریت کو چاہیے ان کے کاروبار کی ترقی کا وسیلہ بنے۔ انسانی معاشرہ اسی شریف طبقے کے کاروبار کی ترقی کے لیے تشکیل دیا گیا ہے، اور جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے معاشرہ اس لیے نہیں ہے کہ زیر دستوں کی حفاظت اور پرورش کریں، بلکہ زبردست اور طاقتور لوگ جو کہ آقا ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ پرورش ہونی چاہیے تاکہ ان میں سے برتر آدمی وجود میں آئیں اور انسان ترقی اور عروج کے مدارج میں قدم رکھے۔ حکومت اور معاشرہ اس لیے ہیں کہ طاقتور لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں، کمزور لوگ چوپایوں کا حکم رکھتے ہیں جنہیں طاقتور لوگوں کا بوجھ اٹھانا چاہیے۔ یہ سب کچھ سیر حکمت کتاب حصہ نمبر 7 صفحہ نمبر 198 میں بیان ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے تھوڑا پرابلم ہو کیونکہ یہ چیز مس پرنٹ ہوئی ہے۔ ادھر ہی سعدی شیرازی اس بارے میں شعر کہتے ہیں فارسی کا، جس کا ترجمہ ہے بھیڑیں، لیکن مکتب قدرت یہ کہتا ہے کہ در حقیقت بھیڑ اس گڈریے کے لیے ہے، یعنی زبردست اور طاقتور لوگ کے جو سردار اور آقا ہیں انہی کو پھولنا پھلنا چاہیے تاکہ ان میں سے برتر اشخاص وجود میں آئیں اور انسان اور جو عروج کے مدارج طے کرے۔ خود مغرب کے اہل دانش میں بھی نسل انسانی کی اصطلاح اور بہبود کے بارے میں ایک بحث پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایلکس کارل نے اپنی کتاب انسان موجود ناشناختہ کے آخر میں اسی اصول کو اختیار کیا اور کہا ہے کہ نسلوں کی اصلاح ہونی چاہیے، بلکہ اس کا نظریہ تو یہ ہے کہ دنیا کے کمزور انسانوں کو سرے سے تولید نسل کا حق ہی نہیں۔ لوگ اب تک جن اخلاقی اصولوں کی پیروی کر رہے ہیں وہ عام لوگوں اور اکثریتی طبقے یعنی
زیر دستوں کے مفاد کی خاطر ترتیب دیے گئے، زبردستوں اور شریف طبقے کے فائدے کے لیے نہیں۔ لہٰذا ان اصولوں کو ختم کر دینا چاہیے، ایسے اصول اختیار کرنے چاہیے جو شریفوں اور طاقتور لوگوں کے مفاد میں ہوں۔ نیکی، سچائی، احسان کوئی حقیقی امور نہیں، ہاں جو چیز حقیقت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص طاقت کا طلبگار ہے۔ مذاہب نے بنی نوع انسان کو دھوکہ دیا اور ان کو عدالت کے قیام اور زیر دستوں کی حمایت کرنے کی دعوت دی۔ مذاہب سے پہلے کے ادوار اچھے تھے کہ جب دنیا میں جنگل کا قانون تھا اور جو زیادہ طاقتور ہوتا وہ کمزور کو کھا جاتا، کمزور نسل معدوم ہوتی چلی جاتی۔ ابتدائی زمانے میں دنیا طاقتور لوگوں کی مرضی کے محور پر گھومتی تھی اور کمزور ان کے ماتحت اور غلام تھے۔ تاہم طاقتور تھوڑے اور کمزور بہت زیادہ تعداد میں تھے، اس لیے انہوں نے ہیلے، تدبیر، دھوکے سے کام لے کر ان طاقتور لوگوں کو اپنی ترقی کا وسیلہ بنایا۔ چنانچہ انہوں نے مہربانی، شفقت، فروتنی، خیرخواہی، عدالت و کرامت کے اصول کو نیکی، راستی اور احسان کی شکل میں ان کے ذہنوں میں جلوہ گر کیا اور قبول کرایا تاکہ اس طریقے سے وہ طاقتور لوگوں کی طاقت کو معتدل بنائیں اور ان کی غلامی سے نجات پائیں۔ انہوں نے اپنے اس مقصد کو مذاہب کے وسیلے سے حاصل کیا اور خدا کے نام اور حق کو ان مذاہب کا قلعہ پناہ گاہ قرار دیا۔ تاہم مکتب قدرت کے حامیوں کا یہ نظریہ کارل مارکس کے نظریے کے بالکل برعکس ہے، جو کہتا ہے کہ مذہب کو طاقتور لوگوں نے کمزور لوگوں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر اختراع کیا، جبکہ نیتشے کہتا ہے کہ مذہب کو کمزوروں نے طاقتوروں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر اختراع کیا۔ اگرچہ یہ دونوں ہی مذہب کے مخالف ہیں، لیکن ایک کا دعویٰ ہے کہ مذہب کمزوروں نے اختراع کیا کیونکہ یہ اپنے آپ کو طاقتوروں کا طرفدار سمجھتا ہے، مگر دوسرا جو اپنے آپ کو کمزوروں کے طرفدار کے طور پر پیش کرتا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ مذہب کو طاقتوروں نے اختراع کیا تاکہ کمزوروں کی شورش پر قابو پا سکے، اور پھر وہ سقراط، بدھ اور مسیح پر اعتراض کرنے لگا۔ وہ کہتا ہے مسیحی اخلاق غلامی کا اخلاق ہے، اس نے آقائی کے اخلاق کو تباہ کر دیا ہے۔ انسانی برادری، برابری اور صلح طلبی، نیز عورتوں اور مزدوروں کے حقوق کی رعایت اور ایسی ہی دوسری باتیں کہ جو آج کل کہی جا رہی ہیں، ان کا ماخذ مذہب ہے جو دھوکے، فریب اور کمزوری اور انحطاط کا موجب ہے۔ ان اصولوں کو ترک کر دینا چاہیے اور آقائی کی زندگی کے اصول اختیار کرنے چاہیے۔ خدا اور آخرت کی زندگی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ مہربانی اور رقت قلب کو دل سے اکھاڑ دینا چاہیے۔ مہربانی کی بنیاد بے بسی پر ہے اور فروتنی اور فرمانبرداری فرمائیگی سے پیدا ہوتی ہے، نیز حلم و حوصلہ، عفو، چشم پوشی، بے ہمتی اور سستی کا نتیجہ ہے۔ اس کے بجائے انسان کو مردانگی اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہ برتر مرد کے رتبے پر پہنچے۔ برتر مرد وہ ہے کہ جو اچھائی اور برائی سے برتر ہو، قوت و قدرت حاصل کرنے کا عزم و ارادہ رکھتا ہو۔ اہل یورپ کے درمیان ایسے بہت سے مکاتب پیدا ہوئے، مگر خوش قسمتی سے ہمارے درمیان ایسے مکاتب اور ایسے وبائیاں پیدا نہیں ہوئیں۔ چنانچہ یورپی روح یہی ہے، وہ حقوق انسانی کا جو اعلامیہ دیتے ہیں وہ بھی محض دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ یورپی تربیت اور حقیقی یورپی اخلاق میکیاولی کا اخلاق اور نیتشے کا اخلاق ہے۔ آج کافرنگی استعمار دنیا میں جو کام انجام دے رہے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہے، اور فرنگی استعمار کی روح خواہ وہ امریکی ہو یا پھر یورپی یہی ہے، اور اس کا اخلاق بھی یہی ہے۔ جب وہ ہمارے سامنے آتے ہیں تو پھر حقوق انسانی کا دم بھرتے ہیں، اور ہم بھی ایسے بدبخت کہ ان کی باتیں دہراتے ہیں، جو گالی کرتے رہتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ غلطی ہے اور بہت بڑی غلطی۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے ویتنام میں کیا کیا؟ کیا اس نے نیتشے کے فلسفے پر عمل کرنے کے علاوہ کچھ اور کیا؟ ہرگز نہیں۔ ٹھیک وہی فلسفہ اور کوئی دوسری چیز نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ رسل نے یہ کہا، سارتر نے یہ کہا، حالانکہ وہ بھی اس کے ہم فکر ہیں۔ تمام فرنگیوں کی سوچ کی بنیاد اسی پر ہے۔ بہت کم افراد ایسے ہوں گے کہ جنہیں مستثنی قرار دیا جا سکے جو اس انداز پر نہ سوچتے ہوں۔ ان کا خون بھی شاید سرزمین مشرق سے ہوگا یا ان کی ماں لازماً یہاں سے گزری ہوگی، ورنہ ان سب کا تخم اور ضمیر ایسا ہی ہے۔ نیتشے کہتا ہے نفس کشی کیوں کی جائے، اس کے بجائے نفس کو پالنا چاہیے۔ دوسروں کی خدمت کیا چیز ہے؟ اس کے بجائے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو چاہے، اپنے آپ کو پوجے، نیز کمزور اور ناتوان لوگوں کو بے سہارا چھوڑ دینا چاہیے۔ برتر مرد وہ ہے کہ جو طاقتور ہو، طاقت کے ساتھ زندگی بسر کرے، اپنی خواہشات کو پورا کرے،
خوش رہے، اپنے آپ کو آقا اور مالک سمجھے، اس کی آقائی کی راہ میں جو بھی رکاوٹ ہو اسے ہٹائے، خطرے سے ہراساں نہ ہو، جنگ سے نہ ڈرے۔ پھر وہ عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، عورت کی مرد سے برابری اور اس کے حقوق کی رعایت کا لازم ہونا بھی ایک غلط بات ہے۔ اصل چیز مرد ہے اور مرد کو چاہیے کہ جنگجو ہو، عورت کا کام جنگجوؤں کو تفریح مہیا کرنا اور بچے پیدا کرنا ہے۔ بس ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کامل انسان یعنی مثالی اور اعلیٰ انسان کو متعارف کرانے کا یہ بھی ایک معیار ہے جو مکتب قدرت کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے پر ایک اور مکتب ہے کہ جو کمزوری کا پرچار کرتا ہے، وہ نیکی خوبی کو کمزوری میں مضمر سمجھتا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ یہ اعتراض خصوصاً مسیحیت پر وارد ہوتا ہے۔ اس نے کمزوری پر مبنی اخلاق کا بہت زیادہ پرچار کیا۔ یہی بات کہ اگر کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے تو اپنا بایاں گال بھی پیش کر دو، یہ کمزوری کی تبلیغ ہے۔ اس معاملے میں اسلام کی منطق کیا ہے؟ کیا اسلام نے ان دونوں میں طاقت کا پرچار کیا ہے یا کمزوری کا، یا نہ طاقت کا نہ کمزوری کا؟ ہاں، اس نے ایک اور لحاظ سے طاقت کا پرچار کیا، لیکن ایسی طاقت کا کہ جو نیچے کی طاقت نہیں، بلکہ وہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جس سے انسانیت کی اعلیٰ صفات ابھرتی ہیں، ایک ایسی طاقت کا کہ جس سے مہربانی ابھرتی ہے، رحم ابھرتا ہے، شفقت ابھرتی ہے اور احسان ابھرتا ہے۔ اسلام میں طاقت اور توانائی کی دعوت دی گئی ہے۔ بلا شبہ قرآن مجید اور روایات میں طاقت کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ کچھ لوگ جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کسی دین نے اپنے پیرووں کو طاقت اور توانائی کی جانب اتنی دعوت نہیں دی جتنی اسلام نے دی ہے۔ تاریخ تمدن کی 11ویں جلد کہ جو تمدن اسلام سے مخصوص ہے، اس میں ویل ڈورینٹ نے ایک جملہ کہا، کسی دین نے لوگوں کو طاقت اور قوت کی جانب اس قدر دعوت نہیں دی جتنی اسلام نے دی۔ اس سلسلے میں بہت سے مطالب ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے خطاب کیا گیا ہے جو کہ سورہ مریم آیت نمبر 12 میں ہے۔ ہم نے کہا، اے یحییٰ، کتاب توریت کو قوت کے ساتھ تھام لو۔ آپ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کس جرأت کے ساتھ فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 146، اور ایسے بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہتر اللہ والوں نے جہاد کیا، پھر ان کو خدا کی راہ میں جو مصیبت جھیلنا پڑی اس پر نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ بودا پن دکھایا، نہ دشمن کے آگے گڑ گڑائے، اور خدا تو ثابت قدم رہنے والوں سے الفت رکھتا ہے۔ یعنی خدا فرماتا ہے کہ مومنین باہمت ہوتے ہیں اور وہ کمزوری اور بزدلی کو اپنے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ قرآن میں سورہ صف آیت نمبر 4 میں ہے، خدا تو ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں یوں پرا باندھ کر لڑتے ہیں کہ گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، یعنی مومنین بڑے ثابت قدم ہوتے ہیں اور کوئی طاقت انہیں ان کی جگہ سے ہٹا نہیں سکتی۔ ایک اور آیت ہے سورہ فتح آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ قرآن میں ایسی ہی اور بھی آیات ہیں جن میں شجاعت کو اسلام کی ایک قابل ستائش حقیقت کہا گیا ہے۔ عزت یعنی اونچا مقام رکھنا، طاقت کا اس حد تک ہونا کہ انسان کو کوئی بھی دوسرا شخص ذلیل و خوار نہ کر سکے، اسلام میں ایک ممدوح چیز ہے۔ قرآن مجید دشمن سے مقابلے کے بارے میں سورہ انفال آیت نمبر 60 میں فرماتا ہے، مسلمانوں ان کفار کے مقابل جہاں تک ہو سکے زور بازو اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے سامان مہیا کرو، اس سے تم خدا کے اور اپنے دشمن پر دھاک بٹھاؤ گے۔ دشمن کے مقابلے میں جتنی قوت ہو سکے بہم پہنچاؤ تاکہ وہ تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 190 میں فرماتا ہے، جو لوگ تم سے لڑیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو اور زیادتی نہ کرو، خدا زیادتی کرنے والوں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ یعنی دشمن سے لڑتے ہوئے بھی حق اور عدالت کو فراموش نہ کرو۔ مثلا جب دشمن سے لڑو، جنگ اس وقت تک جاری رکھو جب تک دشمن اسے جاری رکھے۔ اگر دشمن اطاعت قبول کرے اور ہتھیار ڈال دے تو تم بھی ہتھیار استعمال نہ کرو، کیونکہ یہ بھی زیادتی اور تجاوز ہے۔ بوڑھوں کو مت قتل کرو، بچوں کو مت قتل کرو، عورتوں کو مت قتل کرو اور ان سے معترض نہ ہو۔ جو لوگ میدان جنگ سے چلے جائیں انہیں جانے دو، اور یہ ان احکام کا ایک سلسلہ ہے کہ جو قرآن مجید میں ہے، کیونکہ اس طرح کی اور آیات بھی ہیں۔ اب ہم نمونے کے طور پر چند حدیثوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ اسلام نے کس طرح بزدلی، کمزوری کی
مذمت، خوف کی مذمت اور قوت اور طاقت کی تعریف کی ہے، لیکن جس قوت اور طاقت کی اسلام تعریف کرتا ہے وہ نیچے کے فلسفے سے ہرگز مطابقت نہیں رکھتی۔ کل رات میں اس کی مزید توضیح کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے دو چیزیں مناسب نہیں، یعنی کنجوسی اور بزدلی۔ ان کی مختصر تشریح یہ ہے، بخل وہ یہ ہے کہ روپیہ پیسہ اپنی جان سے عزیز تر رکھے۔ خوف اور بزدلی، مومن بزدل نہیں، وہ بہادر اور طاقتور ہوتا ہے۔ اسی طرح جامعہ السادات جلد نمبر 2 صفحہ 111 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک دعا میں فرماتے ہیں، اے پروردگار، میں دو چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور وہ ہیں کنجوسی اور بزدلی۔ امام علی علیہ السلام مومن کے بارے میں فرماتے ہیں، مومن کا نفس پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے ہر چیز میں اختیار مومن کو دیا ہے سوائے ایک چیز کے جس کا اختیار اسے نہیں دیا گیا، اور وہ ہے خوار و ذلیل ہونا، کیونکہ مومن ہمیشہ معزز ہوتا ہے اور وہ کبھی ذلت قبول نہیں کرتا۔ مومن پہاڑ سے بھی زیادہ بلند پایا، زیادہ اونچا اور زیادہ معزز ہوتا ہے، کیونکہ پہاڑ کو ایک کدال سے کھودا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن کے دین میں سے کوئی چیز توڑی جائے، یعنی یہ ناممکن ہے کہ مومن کے دین اور اس کی روح کا ایک بھی ٹکڑا کسی کدال سے کاٹا جائے، الگ کیا جائے اور اسے ریزہ ریزہ کیا جائے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مومن کو 3 خصلتیں دیں، پہلی دنیا اور آخرت میں عزت، دوسرا دنیا اور آخرت میں نجات، تیسرا ظالموں کے سینے میں ہیبت۔ یعنی مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ظالم اپنے دل میں اس کی ہیبت اور خوف محسوس کرتا ہے۔ نیز ہمیں غیرت کے بارے میں بھی کچھ روایات ملتی ہیں، کیونکہ غیرت بجائے خود ایک طاقت ہے اور بے غیرتی ایک قسم کی کمزوری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم پیغمبر غیور تھے، میں ان سے زیادہ غیور ہوں۔ جو شخص مومنوں اور مسلمانوں کے بارے میں باغیرت نہ ہو، خدا اس کی ناک کاٹ دیتا ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ سعد غیور ہے، میں اس سے زیادہ غیور ہوں اور میرا خدا بھی غیور ہے۔ اس موضوع پر بھی ہمارے پاس اور بھی بہت سی روایات موجود ہیں۔ اقبال پاکستانی نے یعنی کہ علامہ اقبال نے ایک جملہ کہا، اور یہ جملہ بڑا عمدہ ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسولینی کے جواب میں کہا۔ تو پہلے پتہ کرتے ہیں کہ مسولینی نے کیا کہا۔ مسولینی کہتا ہے، جس کے پاس لوہا ہے اس کے پاس روٹی ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے پاس روٹی ہو تو پھر اپنے پاس لوہا یعنی کہ طاقت اور اسلحہ رکھو۔ تو اس پر اقبال نے کہا، جو بذات خود لوہا ہے اس کے پاس روٹی ہے، یعنی مسولینی اسلحے پر بھروسہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس کے پاس مادی قوت ہے اس کے پاس روٹی ہوگی، لیکن اقبال روح پر تکیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص خود لوہا ہے اس کے پاس روٹی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، مومن کا نفس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ان جملوں کا مقصد اور مفہوم ایک ہی ہے۔ بہرحال اسلام قوت اور طاقت کی دعوت دیتا ہے، اور ہم نہج البلاغہ میں دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے طاقت اور قوت کی کس قدر دعوت دی ہے اور کمزوری کو اس کے لیے قطعاً مناسب نہیں سمجھا۔ آپ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 27 میں فرماتے ہیں، خدا کی قسم، جن افراد قوم پر ان کے گھروں کے حدود کے اندر ہی حملہ ہو جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور خطبہ نمبر 29 ہے، ادھر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ذلیل آدمی ذلت آمیز زیادتیوں کی روک تھام نہیں کر سکتا اور حق تو بغیر کوشش کے نہیں ملا کرتا۔ خلاصہ یہ کہ کمزور آدمی ظلم کو کبھی نہیں روک سکتا، سعی اور کوشش کے بغیر حق ہرگز حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اہل مغرب ایک جملہ کہتے ہیں، حق لینے کی چیز ہے، یہ بجائے خود ایک مسئلہ ہے کہ آیا حق لینے کی چیز ہے یا دینے کی، یعنی کیا حق ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان اپنی خوشی سے حقداروں کو دے دیتے ہیں، یا ایسی چیز ہے کہ جو حقداروں کو خود لینی چاہیے۔ بعض مکتب کہتے ہیں کہ حق دینے کی چیز ہے، یعنی جس شخص نے لیا ہو اسے چاہیے کہ وہ واپس کرے، یہ اور بات ہے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ بہرحال حق دینے کی چیز ہے، لینے کی نہیں۔ مسیحیت اس بنیاد پر کھڑی کی گئی ہے، ہم کہتے ہیں حق تمہیں دیا جائے، ہم سفارش کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ حق تمہیں دیا جائے، لیکن تمہیں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ انسانیت اور شان کے خلاف ہے۔
اس لیے ظاہر ہے کہ حق دینے کی چیز ہے، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حق فقط لینے کی چیز ہے، اور یہ ممکن ہے کہ جس شخص نے حق مار لیا ہو وہ دوبارہ آئے اور اسے واپس کر دے؟ اسلام کے نقطۂ نگاہ کے مطابق حق لینے کی بھی چیز ہے اور دینے کی بھی، یعنی حق حاصل کرنے کے لیے دو محاذوں پر جنگ کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام کے مکتب کی بنیاد یہی ہے۔ جس شخص نے کسی کا حق چھینا ہو، اسلام اسے اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے وہ حق ادا کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور پھر وہ ادا کر بھی دیتا ہے، لیکن اسلام اس پر اکتفا نہیں کرتا، اس کے ساتھ ہی اپنے حق سے محروم کیے گئے شخص سے کہتا ہے کہ حق لینے کی چیز ہے اور تمہیں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہونا اور اسے واپس لینا چاہیے۔ ایک جملہ ہے کہ جو امام علی علیہ السلام نے مالک اشتر کے نام اپنے ایک مشہور خط میں نقل کیا تھا، کہ جو نہج البلاغہ کا عہد نامہ ہے 53 صفحہ 762 میں بیان ہے، جو کہ مفتی جعفر حسین کی نے لکھی ہے۔ اس میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی موقعوں پر یہ فرماتے سنا، اس قوم میں پاکیزگی نہیں آ سکتی جس میں کمزوروں کو کھل کر طاقتوروں سے حق نہیں دلایا جاتا، یعنی کہ کوئی امت اور کوئی قوم پاکیزگی، ترقی، بہبود کے مقام پر نہیں پہنچتی مگر یہ کہ اس سے پہلے اس نے یہ مرحلہ طے کیا ہو کہ کمزور طاقتور کے مقابلے پر اٹھ کھڑے ہوں اور اپنا حق یوں طلب کریں کہ اس کی زبان سے لکنت پیدا نہ ہو۔ پس جو کمزور اپنا حق طلب نہیں کر سکتا وہ اسے جانتا ہی نہیں۔ جس معاشرے میں کمزور لوگ اتنے ضعیف النفس ہوں کہ اپنے حقوق کا مطالبہ بھی نہ کر سکیں، وہ اسلامی معاشرہ نہیں۔ گزشتہ زمانے میں ہمارے برتر مرد کیسے تھے؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک روحانی قوت اور جسمانی طاقت تھی۔ آپ طاقتور تھے، شجاع تھے، قوت اور شجاعت کی تعریف کرتے تھے۔ پس اسلام طاقت کو انسان کے لیے ایک قدر کے طور پر پہچانتا ہے۔ اسلام میں طاقت اور توانائی انسانی قدروں میں سے ایک قدر ہے، اس کے ساتھ کئی اور قدریں بھی ہیں۔ یہ سب قدریں مل کر اسلام کا مطلوبہ کامل انسان تشکیل دیتی ہیں۔ نیتشے نے تمام انسانی قدروں میں سے صرف یہی ایک قدر دیکھی۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک باغ میں سے فقط ایک پودے کی آبیاری کریں تو وہی بڑھے گا، دوسرے بہت سے پودے خشک ہو کے رہ جائیں گے۔ نیتشے کے مکتب اور اسلام میں یہ فرق ہے کہ اس کے مکتب میں انسانیت کو فقط ایک قدر حاصل ہے اور وہ ہے طاقت، تمام دوسری قدریں اس میں گم ہو جاتی ہیں، اس کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں۔ لیکن اسلام میں طاقت انسان کی بہت سی بلند قدروں میں سے ایک قدر ہے، اور جب یہ قدر دوسری قدروں کے ساتھ ملتی ہے، یہ کتاب نہ صرف ہمارے فہم و شعور کو بڑھاتی ہے بلکہ ہمیں خود کو بہتر بنانے کی تحریک بھی دیتی ہے۔ اگلے حصے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ایک انسان کامل کی پہچان ہے، ہماری فکر، عمل اور نیت کو خالص بنا دے اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر گامزن فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔